یہ ذرا قرآن مجید کو سننا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے مقامات ہیں۔ کن کے؟ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے مال اور جان سے جہاد کیا، ان کے اللہ کی بارگاہ میں بڑے، یہ اللہ صحابہ کی عظمتیں بیان فرما رہا ہے، ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے مقام ہے۔ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے حضور کی بارگاہ میں صحابہ، ان کے بڑے درجے ہیں۔ اور جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، جو ہجرت کرے، ان کے بڑے درجے ہیں۔ تو جو ہجرت بھی مدینے والے رسول کے ساتھ کرے، جو اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرے، خدا کے بندو، جو حضور کی بارگاہ میں جان اس طرح پیش کرے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں کسی نے گھر میں آ کے کہا تھا کہ ابو بکر خبر تو لو، وہاں کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں جناب صدیق اکبر دوڑے گئے، قریب آنے نہیں دیا انہوں نے کسی کو حضور کے۔ نبی پاک کے حصے کی ساری مار کھائی، جان سے جہاد کیا، اور اس طرح مار کھائی، اس طرح مار کھائی کہ جناب اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں جب میرے والد گھر آئے تھے نا تو ان کے سر پر اتنے گہرے زخم لگائے گئے تھے، اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ ہم ان کے بالوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو بال ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے جان اور مال سے جہاد کیا، تو جس نے اپنا مال اس طرح دیا کہ سارا ہی دے دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، رب فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ان لوگوں کے بڑے درجے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور فرمایا واولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، ان کے بڑے مقامات ہیں، ان کے بڑے درجات ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظمتوں والی شخصیت ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک جملہ بول کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو اتنا لامحدود کر دیا ہے کہ ہماری سوچیں دوڑتے رہیں گی، دوڑتی رہیں گی، دوڑتی رہیں گی، تھک جائیں گی۔ لامحدود چھوڑ دیا حضور نے ایک جملہ کہہ کے ان کی عظمتوں کو، لو ماپتے پھرو، ناپتے پھرو، بھاگتے پھرو۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مجھے کسی کی صحبت اور مال نے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر صدیق کی صحبت اور مال نے دیا ہے۔ ان کا میرے ساتھ رہنا نفع بخش تھا امت کے لیے۔